اللہ فیکم۔ میں نے پوچھا حضور کی پیدائش ہوئی یا کہ نہیں ہوئی؟ کیا ہیں نور ہیں؟ میں نے کہا یہ ربیع الاول ہے، کیا منا رہے ہو؟ کہتا ہے جی میلاد منا رہے ہیں۔ میلاد کیا ہوتا ہے جی؟ جس میں کوئی پیدا ہو۔ پیدا کون ہوئے؟ جی حضور ہوئے۔ سنو، یہ کوئی وہابی آپ کی پیدائش کا یا دیوبندی منکر نہیں ہے، یہی تو کہتے ہیں کہ آپ پیدا ہوئے ہیں، مثلکم، اسی سلسلے سے پیدا کیا ہے۔ اچھا، بڑی حیرانگی کی بات ہے، میں پورا قرآن پڑھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے لوگ انبیاء کو انبیاء اس لیے نہیں مانتے تھے، ان کا موقف تھا کہ نبی تو ٹھیک ہے لیکن بشر نبی بنے یہ بات نہیں سمجھ آتی، بشر نبی نہیں بن سکتا۔ اور آج صرف اتنا فرق ہے، یہ کہتے ہیں نبی بشر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں بشر ہیں، محبوب کہہ رہے ہیں میں بشر ہوں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں میں تمہارے جیسا ہوں۔ وہ حضور کو جی اپنے جیسا کہہ دیا ہے، ذرا تھوڑی شرم کر، حیا کر، تنہائی میں بیٹھ۔ اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اس کے بارے میں عقیدہ۔ امت دو حصوں میں کھو گئی۔ پہلا حصہ پاکستان کے اندر اکثریت، ان کو یہ سبق پڑھایا گیا اور انہوں نے یہ پڑھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رب کا نور، اللہ کا جز، اللہ کا حصہ ہے، اور اس کا اعلانیہ پرچار ہر اذان کے ساتھ مسجدوں میں کیا جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ نہ پڑھنے والے کو شعور، نہ پڑھانے والے کو شعور۔ اگر آپ رب کا نور، اللہ کا جز، اللہ کا حصہ ہیں، آپ کی عیسائیوں سے جنگ کیا ہے؟ مجھے صرف یہ واضح کر دیں، سوال کیجئے اپنے آپ سے، کرسچین سے آپ کی جنگ کیا ہے؟ وہ کافر کیوں ہیں؟ اس کا جرم کیا ہے؟ غلط کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ عیسیٰ کو اللہ کا جز، اللہ کا نور، اللہ کا بیٹا کہے، سیدہ مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی کہے، تو وہ کافر ٹھہرے، وہ مشرک ٹھہرے، وہ قابل اعتنا نہیں ہے۔ وہ جس برتن میں پانی پیے تم پانی نہیں پیو، جس کپ میں چائے لے چائے نہیں لو، برتن الگ کر دو۔ وہ دعوت پہ بلائے تم دعوت نہیں کھاؤ۔ فرق کہاں ہے؟ آپ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا نور کہیں، اللہ کا جز رب کا حصہ بولیں۔ آپ چونکہ مسلمان ہیں اس لیے راہیں کشادہ ہیں، اور اگر یہی کام عیسائی کرے آپ اسے کافر بھی کہیں، مشرک بھی کہیں۔ کیوں؟ پتہ یہ چلا کہ عیسائیوں کا وہ عقیدہ تثلیث غلط تھا، توحید کے منافی تھا۔ دلیل، رب کا جز جو بولے گا وہ عیسیٰ کو بولے یا مریم کو بولے علیہم السلام، فتویٰ کسی صوفی کا یا مولوی کا یا کسی مفتی کا نہیں، یہ کتاب اللہ ہے، تیرے گھر میں پڑھی ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وہ لوگ پکے ٹھکے کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ نہیں، عیسیٰ اور مریم اللہ کا حصہ، رب کا جز، وہ بیوی اور یہ بیٹا ہے، اور یہ 1/3 کا قصہ ہے، یہ تثلیث۔ اللہ کہہ رہے ہیں لقد کفر، ترجمہ کروا لیجئے کسی بھی مولانا سے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ او جی وہ تو 3 کہتے ہیں، ہم تو 2 کہتے ہیں نا، اللہ اور محمد 2 ملتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ بھی سن لیجئے، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں کو کافر کیوں کہا گیا؟ ان پہ اعتراض کیوں اٹھا؟ انہوں نے عزیر کو رب کا نور، رب کا جز، رب کا حصہ، رب کا بیٹا قرار دیا۔ اللہ نے ان پہ یہ کتاب اتار کے ان کے کفر کو واضح کیا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ کفر ہے ان کا، میرا کوئی بیٹا نہیں، میری کوئی بیوی نہیں۔ قل ان کان للرحمن ولد، جاؤ پوری دنیا جتنے دلائل اکٹھے کر سکتے ہو کر لو، اگر کسی کو رب کا بیٹا، رب کا جز، رب کا حصہ، رب کی بیوی تم ثابت کر دو، قدم تمہارے ہوں گے، سر میرا ہوگا، میں سب سے پہلے سجدہ کروں گا، کیونکہ رب کو تو ہے ہی سجدے کے لائق۔ اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے ہیں، باہر کی دنیا دیکھ کے آئے، لوگ جھکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں بڑوں کو، وڈیروں کو۔ کہا محبوب ہم آپ کو سجدہ نہ کریں، آپ تو صحیح معنوں میں دلوں کے حکمران ہیں، وہ تو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، آپ کو تو رب نے بنایا ہے۔ کہا سنو، میری شریعت میں اگر رب کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی
میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے جتنے اس پر حقوق ہیں، لیکن جاؤ. حالانکہ حق تھا، وہ مرید بن کے آئے تھے، پیشوا کے سامنے آیا اور سجدہ کرنے لگا ہے، اور باہر کی دنیا کو دیکھ کے آیا، عزت اور آبرو اور تکریم کر رہا ہے، سجدہ تعظیم کی اجازت مانگ رہا ہے. محبوب کہتے ہو میرے سارے مریدو، یہ دیکھو یہ صحابہ یہ ہے، یہ دیکھ کے آیا نا، اس کو پتہ چلا ہے، آؤ تم بھی کرو. مگر میرے مرشد نے اسے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی. اللہ سجدے کے لائق، اگر محبوب رب کا جز ہوتے تو محبوب بھی سجدے کے لائق، مگر اللہ کے محبوب کیا کہتے ہیں؟ امرتو، مجھے میرے حاکم نے، مجھے میرے رب نے، میرے الہ نے یہ حکم دیا ہے، ان اسجد علی سبعۃ اعظم، وہ مسجود ہے، میں ساجد ہوں، میں 7 ہڈیاں زمین پہ لگاؤں، میرے 2 پاؤں، میرے دونوں ہاتھ، میرے دونوں گھٹنے، میری یہ ناک اور پیشانی کی ہڈی یہ زمین پہ لگی ہوئی ہو، اور میں بولوں سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تیرا بندہ زمین کے اوپر جبین رکھ کے ادنا ہے، تو اعلیٰ ہے. یہ ہے عقیدہ توحید، یہ ہے ذات الہ اور ذات مصطفیٰ. مزید کوئی شک ہے تو آپ احباب کو مارکیٹ کے اندر ایک چیز ملے گی، سورۃ المائدہ ہے اور اس کی آیت نمبر 14 پیش کی جائے گی. یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، اے یہود و نصارہ، اے یہود و نصارہ، قد جاءکم رسولنا یبین لکم، تمہارے پاس ہمارا رسول، ہمارا پیمبر، ہادی اور رہبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، یہ ان ساری چیزوں کو واضح کرتے ہیں جنہیں تم چھپا لیتے تھے، دبا لیتے تھے، اور عام لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، جیسے رجم کی آیت ہے، ہاتھ رکھ لیتے تھے، آگے پیچھے بیان کر جاتے تھے. یہ پیمبر وہ چیزیں بیان کر دیتا ہے جو تم چھپاتے تھے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ نے جو نرمیاں رکھی ہیں، معافیاں رکھی ہیں، اس میں سے تمہارے ساتھ ان نرمیوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ، اہل کتاب کو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. پیغمبر کا ذکر پہلے کر دیا، پیغمبر آئے. اگر یہ ایک ہی چیز تھے تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی وہاں پر کہتے یا اہل الکتاب قد جاءکم نورنا، قد جاءکم نورنا. ایسے نہیں ہوا، مشتبہ چیزیں لے کے کھینچ کھونچ کے معنی نکال کے کہ اللہ کی طرف سے نور آیا ہے، نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ کتاب مبین، اور یہ قرآن ہے. اللہ رب العزت نے اسے نور ہدایت، کتاب اللہ اور پیغمبر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ تذکرہ فرمایا. مگر جو کلیئر کٹ ہے، 2 ٹوک ہے، 24 کیرٹ پورا سونا ہے، اسے یاروں نے چھوڑ دیا. آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں ہر جمعے، کیا سنا ہے کہ جو یہ پڑھے گا وہ دجالوں کے فتنے سے، جھوٹوں کے فتنوں سے بچا رہے گا. ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ عقیدے کو واضح کرتا ہے، توحید کو بیان کرتا ہے، اور جتنے جھوٹ ہیں ان کو سامنے رکھتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آج اس کا آخری رکوع بھی ذرا ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے گا. وقت کم ہے، میں صرف اشارہ کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ اس کے آخری رکوع میں کہتے ہیں، کیا کافروں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ میرے علاوہ میرے بندو کو اپنا دوست ولی یار مشکل کشا بنا کے پھرتے رہیں گے اور گزارا ہو جائے گا، ہم کچھ نہیں کریں گے؟ اللہ کہتے ہیں اِنَّا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، اس طرح کے ناشکرے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کی مہمان نوازی تیار کی ہے. آؤ تو صحیح، ویٹ کر رہے ہیں تمہارا. اس کے بعد قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، لوگوں سنو، کیا ہم تمہیں ان لوگوں کی خبر نہ دیں جن کی نیکیاں، جن کے عمل، جن کی محنتیں کارت گئیں، برباد گئیں اور ضائع گئیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا،
وہ نیکیاں سمجھ کے عمل کرتے رہے مگر وہ دنیا کی حد تک نہیں، برباد ہو گئیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی، اس کا اجر، یہ ثواب، یہ مقام، یہ رتبہ، یہ بلے بلے کیا بات ہے. اللہ کہتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، ان کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ یہ رب کی آیتوں کو رد کریں گے، ریجیکٹ کریں گے، نہیں مانیں گے، انکار کریں گے، معانی بدلیں گے، مفاہیم بدلیں گے. اور ساتھ کیا ہے، وَلِقَائِهِ، انہیں اپنے رب سے ملاقات کا ڈر بھی نہیں رہے گا. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اعمال ضائع. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یہ بد نصیب عمل تو بڑے لے کے آئیں گے لیکن ہم میزان میں ڈال کے تولیں گے بھی نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات ہم ردی والوں کو کوئی سامان دیتے ہیں، وہ وزن کر لیتا ہے، کچھ چیزیں نکال کے باہر کر دیتا ہے، کہتا ہے یہ نہیں چلنی ہے. اللہ کہتے ہیں تمہاری نیکیاں بے وزن کر دوں گا، میزان میں نہیں ڈالوں گا، ردی کی ٹوکری میں گئی. ذالک جزاؤہم جہنم، یہی ان کا بدلہ ہے. انہوں نے رب کو، رسول کو، پیغمبر کو، قرآن کو، اطاعت کو ساری زندگی جلن پہ رکھا، نہ شکرے رہے، انکار کرتے رہے. بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، انہوں نے میری نشانیوں کو، میری آیتوں کو اور میرے پیغمبروں کو مذاق بنائے رکھا. پڑھیے ان الذین آمنوا، اس کے مد مقابل ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے، ان کے لیے جنت الفردوس مہمان نوازیاں ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، انہیں ان سے کوئی ہٹائے گا بھی نہیں. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اور تمہارے رب کی ذات یہ ہے کہ پوری دنیا کے سمندر سیاہیاں بن جائیں، لکھنے لگ جائیں. دوسری جگہ، اور اگر درخت سارے قلم بن جائیں، یہ سیاہیاں ختم ہو جائیں. قبل ان تنفد کلمات ربی، تیرے میرے رب کے کلمات اور الفاظ اور صفتیں اور تعریفیں ختم نہیں ہوں گی، یہ سیاہیاں ختم ہو جائیں گی. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اس کے برابر اور ساتھ سمندر بھی لے آئیں اور وہ بھی سیاہیاں بنا ڈالی جائیں تیرے رب کی تعریف. اب رب تعریف اپنی کروا کے مرشد کی ذات بتا رہا ہے، پیغمبر کی ذات. یہ ہے وہ جگہ جہاں آ کے ممبر پہ کھڑے ہو کے، اس مصلی پہ کھڑے ہو کے، پیغمبر کی اس امانت پہ کھڑے ہو کے، قرآن کی اس دیانت پہ کھڑے ہو کے، ہاتھ میں پکڑ کے سر پہ رکھ کر کے انکار بھی کریں گے، رد بھی کریں گے، ریجیکٹ بھی کریں گے، پوری بھی نہیں پڑھیں گے. یہ جو آیت آ رہی ہے اس میں اللہ نے تینوں چیزیں واضح کر دی ہیں. رب کی ذات کیا ہے، پیغمبر کی ذات کیا ہے، پیغمبر کا رتبہ، عہدہ، شان اور مقام کیا ہے، اور ان کی دعوت، میسج اور پیام کیا ہے. سنیے، اللہ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم. لوگوں کی زبان میں بولوں نا تو زہر کا پیالہ پی لیں گے، مگر اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ڈنڈی ماریں گے. کل کا معنی ہے کہہ دیجئے. یہ کھانے والا کل کشے سے ہوتا ہے، کھانے والا نہیں. کل کہہ دیجئے. اللہ کیا کہوں، کہے انما. قرآن میں جہاں انما آئے تو معنی ہے 24 کیرٹ سونا پورا، نہ رتی ودت نہ رتی کٹ، نہ اس میں ملاوٹ، 100% پیور. انما کون، آنا میں کیا ہوں، میں بشرن. منہ میں آگ پڑ جائے گی اگر پیغمبر کو بشر کہہ دیا. افسوس، اگر یہ آگ میں لے جانے والی آیت ہوتی تو رب پیغمبر سے یہ باتیں کہلواتا. ان کو کہہ دو کہ میں لبادہ بشر میں آیا ہوں، بشر نہیں ہوں. یہ ترجمہ کرا یاروں نے. اللہ کہیں ان کو کہو میں صرف اور صرف محض خالصتاً 100%، جیسے 24 کیرٹ سونا خالص ہوتا ہے، میں خالص بشر ہوں، خالص بشر. ممکن تھا یہاں کوئی ڈنڈی ماری لوگوں نے، اللہ نے اگلے لفظ کہلوا دیے مثلکم. سر جی میں غلطی کر رہا ہوں تو قرآن اپنے گھر کا اٹھا لیں، کسی مسلک کا اٹھا لیں. مثلکم، ہوئے 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 ہوئے، حضور نو ایڈے گستاخ نے مثلکم کہہ دیتا ہے. بھول گئے کہ اے مثلکم اللہ کہہ رہا ہے تے تیری گستاخی دا فتویٰ تیرے رب تے جان دیا ہے. احساس مر گئے، شعور مر گئے. فطور نے ذہن پہ اس قدر وائرس ڈال دیا
کہ منہ سے بولتے ہوئے بھی حیا نہ آئی. اسی سورہ کہف میں اللہ نے کہا تھا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم, ان بد نصیبوں کے منہ سے, زبانوں سے ایسی بڑی بڑی باتیں نکل گئی ہیں, ان کو احساس بھی نہیں کہ کہہ کس کو رہے ہیں. جھوٹ کے پلندے کے علاوہ کچھ نہیں, سورہ کہف میں ہی ہے. اللہ نے دجالوں کے دجل کھولے ہیں, مگر کلمہ پڑھ کے اتنا بڑا دھوکہ, وہ نہیں جی نہیں بشر نہیں ہے. اوپر سے اعتراض, یہ جتنے اہل الحدیث ہیں نا, یا جو پیغمبر کو بشر کہتے ہیں, یہ سارے کے سارے معاذ اللہ منکر بھی, گستاخ بھی, کافر بھی, ابلیس بھی, لعین بھی. سجن کتے تیرے بارے چ درد نہ ہوندا تے اللہ دی قسم تینوں تیرے حال تے رہن دیندے, کری جا کہی جا بولی جا. پتہ تب چلے گا جب مہلت ختم ہوگی کہ تیرے اس فتوے کی زد میں کون کون آیا ہے. اللہ بھی آئے, جبریل لے کے آئے, جبریل بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان میں وحی سے کہا تیری اس گستاخی کے فتوے میں تیرا پیغمبر بھی نہیں بچا. کر کہہ رہا ہے, کہاں ہے صرف اپنا مسلک اور اپنی سوچ بچانے کے لیے کہ میرے منہ سے جملہ نکل گیا, میں نے نور کہہ دیا ہے. رب سے تھوڑا ڈر لے. مثلکم, اگر مثال لینی ہے کہ پیغمبر ہماری طرح ہی بشر ہیں, تو جہاں اللہ نے جیسے کہا ہے ویسے. رتبے اور شان کی بات آئے گی تو پوری کائنات ایک طرف, سب نیچے, میرے مصطفیٰ اوپر. وہ تجھے بھول جاتا ہے کہ ہماری پوری زندگی کی محنت, سارے جلسے جلوس, دعوتیں, پیام, دن بھر رات بھر ایک ہی ہے کہ لوگوں عرش بری والے رب کو عقیدے میں, توحید میں, سجدے میں سب سے بڑا کر دو. اور اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی قابل اتباع ہے اور سب سے بڑا رتبہ اور درجہ اور مقام اور مرتبہ, عزت اور رفعت رکھتی ہے, تو وہ محمد مصطفیٰ ہیں, کوئی دوسرا نہیں ہے. سارا سال اسی چیز کے اوپر تو مناظرے ہوتے ہیں. وہ جی ہمارے امام صاحب کی دعوت بڑی ہے, ان کی بات بڑی ہے, وہ زیادہ سمجھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آئی, یہ خطیب بے نصیب کو سمجھ آ گئی ہے کہ حضور بشر بھی نہیں ہے, لبادہ بشر میں ہے. اللہ کہتے ہیں مثلکم, تمہاری طرح, جیسے بشر کے جو اصول میں نے تمہارے لیے بنائے ہیں انہی اصولوں سے گزر کے میرے مصطفیٰ آئے ہیں. نہیں تو چیک کر لو. اللہ نے کبھی بشر کو بنایا ہاتھ سے, آدم علیہ السلام ہاتھ سے بنائے کہ نہیں؟ کبھی بشر کو بنایا اس آدم کی پسلی سے, حوا کو بنایا. کبھی اللہ نے آدم کو اکیلی ماں سے بنایا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا. کبھی اللہ نے جوڑے سے ماں اور باپ سے بشر کو بنایا. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سی سنت اللہ نے چلی؟ ہمارے ہاں طریقہ کار کیا ہے؟ اگر جمعہ نہ ہوتا تو میں کہتا ذرا چکو خاں ہاتھ, جنہ دا پیو بھی ہے تو جنہ دی ماں بھی ہے, تو جڑے ماں پیو تھرو جمے نے, تھرو پراپر چینل. یقیناً ہم سب ہیں, ہم سب ہیں. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آئے؟ والد عبداللہ اور امی جی آمنہ, ان دونوں کے وجود سے, ان کے نکاح سے. میں پوچھوں نا نکاح کس نے پڑھایا ہے؟ جناب عبد المطلب نے. نکاح کن کا ہوا ہے؟ عبداللہ اور آمنہ کا. پیدا کون ہوا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جا اگر رب کا نور ہے تیری مانی, تو اگر سچا ہے تو یہیں پہ رک. اللہ کے باپ کا نام عبداللہ رکھ, اللہ کی ماں کا نام آمنہ رکھ. جو جنم لے وہ محمد. رب کا جز, رب کا حصہ. جب رب اور یہ دونوں ایک ہیں, احمد تے احد کوئی فرق نہیں, ایک کوئی فرق مروڑی داؤ میم دی مروڑی. وہ جو مستوی تھا عرش پہ الہ بن کر, اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر. دونوں اگر ایک ہیں, دونوں کی ذات میں فرق نہیں, ذات الہ اور ذات مصطفیٰ ایک ہے. ایک جمعہ تو پڑھانا, ماں باپ حضور کے ثابت کرتا ہے, پھر رب کے بھی ثابت کر. دونوں جو ہیں, اگر رب کا ماں باپ نہیں ہے اور حضور کے ہیں تو مطلب کیا نکلا؟ کہ جیسے بشر کے ماں باپ ہوتے ہیں حضور کے بھی ماں باپ ہیں. قل انما انا بشر مثلکم. بشر کو پرورش کے مرحلوں سے, جنم کے مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے. میں نے پوچھا حضور کی پیدائش ہوئی یا کہ نہیں ہوئی؟ کیا ہیں نور ہیں. میں نے کہا یہ ربیع الاول ہے, کیا منا رہے ہو؟ کہتا ہے جی میلاد منا رہے ہیں. میلاد کیا ہوتا ہے جی؟ جس میں کوئی پیدا ہو. پیدا کون ہوئے ہیں جی؟ حضور ہوئے ہیں. کیا دو رنگی ہے, کیا تضاد ہے, کیا آپ سیٹسفیکشن دیں گے اپنے آپ کو؟ کس بات پہ لگا رکھا ہے قوم کو؟ سنو, یہ کوئی وہابی,
آپ کی پیدائش کا یا دیوبندی منکر نہیں ہے، یہی تو کہتے ہیں کہ آپ پیدا ہوئے ہیں، یہی تو کہتے ہیں آپ کا جنم ہوا ہے، یہی تو کہتے ہیں آپ آئے ہیں، یہی تو کہتے ہیں عبداللہ کے جائے ہیں، یہی تو کہتے ہیں آمنہ کے لال ہیں، یہی تو کہتے ہیں یہ دونوں کے دلارے ہیں، یہی تو کہتے ہیں ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، مگر پوری کائنات کو وہ فخر نہیں جو ہم بشر کو ہے کہ اللہ نے انہیں ہمارے والے حصے سے چنا ہے، مثلکم، اسی سلسلے سے پیدا کیا ہے۔ اچھا، بڑی حیرانگی کی بات ہے، میں پورا قرآن پڑھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے لوگ انبیاء کو انبیاء اس لیے نہیں مانتے تھے، ان کا موقف تھا کہ نبی تو ٹھیک ہے لیکن بشر نبی بنے یہ بات نہیں سمجھ آتی، بشر نبی نہیں بن سکتا، بشر نبی نہیں بن سکتا، بشر نبی نہیں بن سکتا۔ اور آج صرف اتنا فرق ہے، یہ کہتے ہیں نبی بشر نہیں ہو سکتا، اللہ کہہ رہے ہیں بشر ہے، محبوب کہہ رہے ہیں میں بشر ہوں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں میں تمہارے جیسا ہوں۔ وہ حضور کو جی اپنے جیسا کہہ دیا ہے، ذرا تھوڑی شرم کر، حیا کر، تنہائی میں بیٹھ، اگلی آیت پوری کر، پڑھ، سبق سیکھ۔ آپ کی پیغمبر کی ذات کیا ہے؟ جیسے بشر کو منہ کا کٹ لگائے کھانا ہے، پیغمبر منہ کٹ کھانا لیتے تھے، بھوک لگتی تھی، پیٹ لگا تھا، رب کا پیٹ کا معاملہ کما یلی کو بجلالہ و اکرامہ، پیغمبر کو پیاس لگتی تھی، پانی پیتے تھے۔ جناب آپ کو پیاس لگتی ہے، پیتے ہیں جی، بشر کو جیسے پیاس لگے، میرے مصطفیٰ کو لگے، قرآن کہے مثلکم 100% سچ، مولوی کا جھوٹ، اللہ کہے مثلکم، اوے بشر جیسے تمہیں بھوک لگتی ہے میرے مصطفیٰ کو بھی بھوک لگتی ہے، پیٹ پہ پتھر باندھنے کی کہانیاں کیوں سناتے ہو؟ مثلکم، بشر کی اولاد ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی؟ جی ہے۔ کتنی تھی؟ 4 بیٹیاں 3 بیٹے۔ مثلکم، پیغمبر کے سسرال تھے، بشر کے سسرال ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ایک سورے والا تو بشر ہے جی، 13 سورے نے وہ بشر ہی نہیں۔ مثلکم، ایک بیوی لیے پھرتے ہو، بشر بشر، 11 بیویاں، 2 لونڈیاں، ساری ملا کے ام الولد بنا کے 13 بیویاں۔ مثلکم، جیسے بشر کی بیویاں، ایسے پیغمبر کی بیوی بشر کی ساس ہوتی ہے، میرے پیغمبر کی 13 ساسیں بشر کے سالے ہوتے ہیں۔ مثلکم، بالکل سیم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بشر کی سالیاں ہوتی ہیں۔ سالیاں لے بیٹھے ہو نا، اللہ کہیں تو اڈے جا تو نہیں اسی نہیں نعرہ لڑ دینا، اوے خوشی مناؤ، اللہ نے فرشتوں میں سے نہیں رکھا۔ پہلے کہتے تھے فرشتے، اللہ کہتے ہیں اگر فرشتوں کو ہم نبی بنا دیتے، تم نے کہنا تھا ان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، پیٹ ہی نہیں ہے، کھانا، بھوک پیاس، ہم ان کو آئیڈیل کیسے بنائیں؟ اللہ نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی تقاضوں میں، ضروریات زندگی میں ویسے بنایا، جو چیزیں ایک بشر کی ضروریات میں تھیں وہ ساری اللہ نے۔ بشر جاتا ہے واش روم کے نہیں؟ تے حضور نہیں سی جاندے، ادھر دوسرے پاسے نہ جھوٹ بولن لگے نا، ویسے کسی نے کیا سی جھوٹے دا حافظہ نہیں ہوندا، ایک گل بندا ہے تے بڑی اچھی لے جاندا ہے، کہندا جی حضور دا بولو براز بھی پاک سی، تے صحابہ معاذ اللہ پی بھی جاندے سی تے کھا بھی جاندے سی، بنن لگو تے اینا اچا لے جو ضعیف جھوٹی من گھڑت روایتیں آسمان سے ملا دے گا کلابے۔ دوسری طرف آئے گا وہ جی حضور نور سی، میں کہ یار بشر بیت الخلا نہیں جاندا؟ جی جاندا ہے۔ حضور پتہ نہیں، میں کیا جڑی فقہ دیا کتاباں چ لکھیا کتاب الطہارہ دے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خادم تھا، وہ لوٹا پکڑتا تھا، نام آتا ہے جی، آتا ہے کیا جی؟ جناب انس۔ کتنے سال رہے جی؟ 10 سال خدمت کی جی، کی پانی بھرا جی بھرا، دور گئے ہاں گئے، بیت الخلا میں گئے جی پہنچے، کہندے جی نہیں حضور نہیں سی کر دے، ایداں نہیں سی کر دے، تسی کہندے ہو سے نہیں۔ اللہ کہتے ہیں مثلکم، جیسے تمہیں بیت الخلا کی ضرورت، حاجت کی ضرورت، انہیں بھی حاجت ہوتی تھی۔ پھر ایک ویلا آیا بھول گیا، کہندا جی تسی بخاری چ لکھیا کہ حضور کھلو کے پیشاب کرتے سی، میں کہا جی اسی نہیں لکھیا، جنہاں نے ویکھیا انہاں نے فرمایا ہے، جڑے صحابی نال سی نا انہاں نے کیا ہے، کہندا نہیں، میں کہا پھر کداں کرتے سی؟ کہندا بیٹھ کے، میں کہ پچھلی ملاقات چ تو کہندا سی آپ اداں دی کوئی ضرورت ہی نہیں سی، اج تو کہن ڈیا جی بیٹھ کے کھلون دا اعتراض بن گیا۔ اللہ کی قسم اس قدر بہکی ہوئی باتیں ایک عالم کو، اہل علم کو زیب نہیں دیتی۔ رب کہہ رہا ہے پیغمبر کی ذات بشر والی، پیغمبر سوئیں بشر سوئے،
اگر رب کا جز یا نور ہوتے تو پیغمبر نہ سوتے، کیونکہ رب سوتا نہیں ہے، رب کھاتا نہیں ہے، رب پیتا نہیں ہے، رب بھولتا نہیں ہے۔ پیغمبر بھولتے تھے کہ نہیں؟ آخر نہیں معاذ اللہ جی، پیغمبر کداں بھول سکتے ہیں؟ میں کہا جی تواڈے مدرسے چ ایک بخاری پئی ہے، کہندا ہاں، میں کہ اوتھے ایک روایت ہے، کہندے جی کیڑی ہے؟ ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھ کے آپ گھر چلے گئے، حدیث ذوالیدین، ہن سمجھے بھی کراں کی کواں کی، جے کواں اس نہیں تے پھر میرے وڈے پڑھا کے گئے نے، ترجمے کر کے گئے نے، لکھ کے تے لکھا کے گئے نے۔ کہندا جی نہیں حضور بھلے نہیں سی، اس حدیث دے اندر ہی ہے۔ صحابہ نے جدو آ کے کیا نا، اکسرت الصلاۃ ام نسیتا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ ویکھو جی آپ نے کہتا میں نہیں بھولیا، میں کیا سر اگے پڑھو تھوڑا جا۔ صحابہ کہندے نے حضور دوں چوں ایک گل ہوئی ہے، آپ باقیاں نو پوچھدے نے ذوالجدین صحیح کہن ڈیا ہے؟ جی یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اسی حدیث کے لفظ ہیں، محبوب اٹھے مسجد میں آئے، کہا نماز کم نہیں ہوئی میں بھولا ہوں۔ 2 رکعت نماز اور پڑھی، پھر 2 سجدہ سہو کیے۔ جیڑا بحث کرن ڈیا سی انہوں بیچارے نو یہ بھی نہیں سی پتا سجدہ سہو ہوندا یا سجدہ سہو ہوندا ہے۔ سہو برادری ہے جٹاں دی، تے سہو جیڑا نا یہ غلطی تو ہے، نسیان کو کہتے ہیں۔ ذرا یہاں پہچان کر پورا پڑھ، اسی طرح اس آیت کو دیکھ، اللہ کہتے ہیں ان کو کہو میں بشر ہوں تمہارے جیسا، لیکن آگے کیا ہے؟ یوحا الی، میرا رتبہ یہ ہے کہ مجھے وحی آتی ہے، تمہیں نہیں آتی۔ میں وہ بشر ہوں کہ جسے رب نے چنا ہے، تمہیں نہیں چنا۔ میں وہ بشر ہوں جس کے پاس جبریل آتے ہیں، تمہارے پاس نہیں آتے۔ میرا رتبہ یہ ہے، اللہ میرے سے کلام کرتے ہیں، تم سے نہیں کرتے۔ میرا رتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک کوئی بات بھیجے نا، میں اس کا فیصلہ نہیں